السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے اگلی تفہیم عبارت جو آپ کے نئے سلیبس کے مطابق ہے۔ یقیناً آپ نے پہلے والی بھی یاد کی ہوں گی، تو ممکن ہے یہ پہلے بھی کروائی ہوں تو دوبارہ ہو رہی ہوں، تو ان کو یاد کرتے جائیں، مفت کے یہ نمبر ہیں۔ تو یہ دیکھیں آپ نے شرح سرمایہ اردو سے، یہ ہے آپ کی پیراگراف نمبر 13۔ قائد اعظم ہمیشہ سے ایماندار، باہمت، نڈر اور مستقل مزاج انسان تھے۔ ان کا دامن لالچ اور ہوس سے پاک تھا۔ وہ کسی جاج یا ساتھی وکیل سے بھی اپنی شان کے خلاف کوئی لفظ سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ نامساعد حالات میں، مشکل حالات میں گھبراتے نہیں تھے اور نہ کبھی دغا اور فریب سے کام لیتے تھے۔ ان کی سیاست صاف ستھری اور پاکیزہ تھی۔ وہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے توڑ پھوڑ اور خلاف قانون اقدامات کے سخت مخالف تھے۔ جس بات کو حق سمجھتے اس کے بارے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کرتے تھے اور نہ ہی مصلحت کوشی سے کام لیتے تھے۔ خوش پوشی کا انہیں بے حد شوق اور سلیقہ تھا۔ خوش پوشی، اچھا لباس پہننا، جو آخر تک قائم رہا۔ ہندوستان کے کتنے ہی وائسرایوں نے ان کی خوش پوشی کی تعریف کی۔ ان کی زندگی کے آخری چند سالوں میں ان کی شہرت بام عروج پر پہنچ گئی تھی۔ پاکستان کا قیام ان کا عظیم کارنامہ ہے۔ سوال نمبر 1، قائد اعظم کس قسم کے انسان تھے؟ جواب: قائد اعظم ایک نہایت ایماندار، جرأت مند، نڈر اور استقلال والے انسان تھے۔ انہوں نے ہمیشہ نامساعد حالات کے مقابلہ میں مسکراہٹ کے ساتھ فتح پائی اور زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ دوسرا سوال، قائد اعظم کا سیاسی رویہ کس قسم کا تھا؟ جواب: قائد اعظم ایک صاف گو سیاستدان تھے، اس لیے ان کا سیاسی رویہ بالکل واضح تھا۔ وہ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے سیاسی جوڑ توڑ اور خلاف آئین اقدامات کے سخت مخالف تھے۔ وہ اصولوں کی سیاست کے آئینہ دار تھے۔ وہ مصلحت کوشی سے کام نہ لیتے تھے۔ سوال نمبر 3، قائد اعظم کا عظیم کارنامہ کون سا ہے؟ جواب: بانی پاکستان کا سب سے عظیم کارنامہ پاکستان کو معرض وجود میں لانا ہے۔ سوال نمبر 4، ہندوستان کے وائسرایوں نے قائد اعظم کے کس وصف کی تعریف کی؟ جواب: ہندوستان کے بہت سارے وائسرایوں نے قائد اعظم کی خوش پوشی کی تعریف کی، یعنی قائد اعظم انتہائی خوبصورت اور دیدہ زیب لباس پہنتے تھے۔ یہ ایک ہی رہنے دیں یا چلو ایک ہی ٹھیک ہے۔ یہ پیراگراف یاد کریں، آسان سا ہے، مفت کے یہ 5 نمبر ہیں آپ کے، میرے خیال میں 2 آتے ہیں اور 10 نمبر کے ہوتے ہیں۔ تو ان کے اگر پیرا نہ ہو، صرف سوال دیے گئے ہوں، تو آپ نے ان سوالوں کے جواب بھی لکھنے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ یہ پیرا اوپر ہونا ضروری نہیں ہے، اگر نیچے صرف سوال آ جائے تو ان سوالوں کے جوابات آپ یاد کر لیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب یہ سبق سن لیں تو نیچے وہاں پر یوٹیوب میں ہی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ کریں نیچے، تو کمنٹ کرنے سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے یا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔